بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منافق انسان کرۂ ارضی پر سب سے خطرناک ہوتا ہے، یہاں تک کہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام دشمنی کے علاوہ کفار میں منافقین والی کوئی صفت نہیں ہوتی، لیکن منافق آدمی میں کفار والی بہت ساری بد خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ منافقین کی ایک اور بری خصلت۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورۃ الحج آیت ہے 12۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یدعو، یہ ظالم پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، جو، لا، نہیں، یضرہ، انہیں نقصان پہنچا سکتے، وما، اور جو، لا، نہیں، ینفعہ، فائدہ دے سکتے، ذالکا، یہ، ہوا، در حقیقت، الضلال، گمراہی ہے، البعید، دور کی۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو انہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ دور کی گمراہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا ان ظالموں نے جو معبود بنا رکھے ہیں، چاہے وہ بت ہوں فوت شدگان کے، اور چاہے قبریں ہوں، مزارات ہوں، استھان ہوں، آستانے ہوں، درگاہیں ہوں، کچھ بھی ہوں، جن کے پاس یہ اپنی حاجتیں لے کر جاتے ہیں، فریادیں لے کر جاتے ہیں، جن سے یہ روزیاں مانگتے ہیں، وہ بیچارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ دنیا میں بھی ان کی عبادت سے نقصان نفع کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ آخرت میں ذلت اور رسوائی ایسے مشرکین کا مقدر ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرنے سے انسان گمراہ ہی ہوگا، انسانیت کی توہین ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی فائدہ پہنچے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام واحدی، امام ابن تیمیہ، امام بقائی اور مادی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بد نصیب لوگ جو کہ اصل دین سے ہٹے ہوئے ہیں ہر دور میں، یہ اللہ کے سوا ان معبودوں کو پکڑ بیٹھے ہیں جن کا نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ تھے، نہ ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دراصل دور کی گمراہی ہے کہ انسان جس حساب سے باطل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اسی حساب سے حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
امام ابن جریر اور امام واحدی تفسیر الوجیز میں اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ مشرک انسان، شرک کرنے والا انسان جس جس حساب سے اپنے باطل معبودوں کے قریب ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور معزز خواتین حضرات، اس مضمون کو رب کائنات نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر بیان فرمایا، جس طرح کہ سورۃ الشعراء آگے آ رہی ہے 72ویں اور 73ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، استفسار فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا پھر تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نفع نقصان تمہیں پہنچاتے ہیں؟ یہی مضمون آگے سورہ فاطر کی 14ویں آیت مبارکہ میں بھی آ رہا ہے، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر سن بھی لیں بفرض محال تو تمہیں جواب دینے کے قابل نہیں۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام دراصل جو چیز یہاں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ کائنات کی تاریخ کا بدترین گناہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے انسان پر جنت تو حرام ہے ہی، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اور چونکہ رب کائنات کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے یہ باتیں رب کائنات نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم تفسیر المراغی وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے مزید کچھ باتیں ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات نے سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا، کیونکہ سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے انسانیت کے اندر شرک کا تصور نہیں تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جن نے آ کر شرک کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ قوم نسل در نسل شرک کے اندر مبتلا رہنے کی وجہ سے گمراہی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ تو یہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے کہ اللہ والے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن انسان کی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ جس جس حساب سے انسان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے شرک سے، یہ اپنا دامن چھڑا کر چھلانگے مار مار کر شرک کی طرف جا رہا ہے، اور شرک کرنے والا منافق ہو یا کافر، کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو، اس کے لیے بخشش نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر ہمیں شرک سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ تمام سامعین سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میری آواز جہاں تک آپ سن رہے ہیں آڈیوز کو، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمایا کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ کوئی بھی سبق اگر چینل پر آتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے ترتیب دیا گیا یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو استفسار ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیں، اس موضوع پر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔